اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ہم سماعت فرما رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے دن مسلمانوں کی تعداد میں کثرت ہونے اور کفار مکہ کے بڑے بڑے بہادر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے دشمنان اسلام کی تشویش بڑھنے لگی، اور سب سرداروں نے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کے خاندان میں شادی کی جائے، نہ ان سے تجارت کی جائے، اور نہ انہیں کھانا پانی دیا جائے، اور نہ ان سے میل جول رکھا جائے۔ بنو ہاشم کے کل افراد کو حضرت ابو طالب کے ساتھ پہاڑ کی گھاٹی میں محصور کر دیا گیا، جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ 3 سال تک مکمل سماجی بائیکاٹ جاری رہا۔ بچے اتنا روتے تھے کہ مکے کی آبادی میں ان کی آواز سنائی دیتی، اور بنو ہاشم درخت کے پتوں پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ آخرکار قریش کے کچھ افراد کو اپنی حرکت پر ندامت ہوئی، پھر دوبارہ مجلس منعقد ہوئی اور پرجوش تقریریں ہوئی۔ ان میں حضرت ابو طالب بھی تھے۔ موقع غنیمت جان کر کہا، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ جس کاغذ پر لکھا ہوا ہے اس کو کیڑے کھا چکے ہیں، البتہ جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ محفوظ ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ معاہدہ کھول کر دیکھ لو، اگر واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہا گیا تو اس محاصرے کو برخاست کر دو، اور اس کے خلاف نکلے تو میرے بھتیجے کو میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ معاہدہ کھول کر دیکھا گیا، سارے مجموعے نے دیکھا، جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ باقی ہے، باقی سب کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ اسی طرح 3 سال بعد سوشل بائیکاٹ ختم ہوا اور بنو ہاشم کو راحت ملی۔ شعب ابی طالب سے باہر تشریف لانے کے کچھ دن بعد ابو طالب بیمار ہو گئے اور 8 مہینے بعد انتقال کر گئے۔ آپ کی وفات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا اور بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ زندگی بھر آپ حق کی مدد، نصرت، حمایت و دستگیری کیا کرتے تھے۔ یہ زخم ابھی تازہ تھا کہ کچھ دن بعد حضرت ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وصال ہوا، جنہوں نے اپنا مال و دولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا۔ ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے فکرمند رہا کرتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تسکین دیا کرتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آپ کے وصال کا اتنا صدمہ ہوا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھا۔ مسلسل 10 سال تک جدوجہد اور محنت کے باوجود اہل مکہ کی بے راہ روی، عناد و سرکشی اور ہٹ دھرمی کو ملاحظہ فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام الہی و دعوت اسلام دینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ماہ شوال میں طائف کی طرف سفر فرمایا۔ طائف مکہ مکرمہ سے 40 میل پر واقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک مسلسل تبلیغ اسلام فرماتے رہے، لیکن اہل طائف نے بجائے ایمان لانے کے آپ کے ساتھ مختلف قسم کی شرارتیں شروع کر دی۔ طائف کے بڑے مالداروں میں 3 بھائی، جن کا نام عبدیہ، لیل، مسعود، حبیب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جا کر جب انہیں دعوت اسلام دی تو انہوں نے انکار کیا اور بدتمیزی کی باتیں کی، پھر چند غنڈوں اور بدماشوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کے پیچھے لگا دیا۔ جس گلی سے سرکار گزرتے وہ غنڈے اور بدماش لوگ راستے کے دونوں جانب کھڑے ہو جاتے، آپ پر پتھر برساتے، جس سے سرکار کے قدم مبارک لہو لہان ہو جاتے اور نالین مبارک خون سے بھر جاتے۔ ایسے میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر خدمت ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اگر آپ حکم فرمائے تو میں پہاڑوں کو اٹھا کر ان لوگوں پر الٹ دوں گا۔ لیکن اللہ اکبر، شان رحمت للعالمین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ رحمت خداوندی سے امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اسی سفر سے واپسی کے وقت تمام نخلا میں جنوں کی ایک جماعت حاضر خدمت ہو کر مشرف با اسلام ہوئی۔ ان جنوں کی دعوت و تبلیغ پر مکہ شریف کے دیگر جنوں کی جماعتیں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئی۔
کفار قریش کسی نہ کسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کو روکنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ابو جہل نے اسی سلسلے میں اپنے ایک دوست حبیب یمنی کو بلا بھیجا تاکہ وہ اہل مکہ کو دائرۂ اسلام میں داخل ہونے سے روکے۔ حبیب یمنی جب مکہ مکرمہ پہنچے تو ابو جہل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت شکایتیں کرنے لگا۔ یہ سن کر حبیب یمنی نے کہا کہ میں پہلے ان سے مل کر تو دیکھوں کہ وہ کون ہے۔ اپنے ایک قاصد کو سرکار کے پاس روانہ کیا کہ حبیب یمنی فلاں مقام پر رؤسائے قریش کے ہمراہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ 14ویں شب تھی جب حبیب یمنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی واحدانیت اور آپ اپنی رسالت کی۔ حبیب یمنی نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو نبوت کی صداقت پر بطور دلیل معجزہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معجزہ تم چاہتے ہو میں وہ بتلانے تیار ہوں۔ حبیب نے کہا میں 2 معجزے دیکھنا چاہتا ہوں، پہلا یہ کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، دوسرا آپ خود بتا دیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام سرداران قریش کے ساتھ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور اپنی انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو فوراً چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے بچشم خود دیکھ لیا۔ پھر سرکار نے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے احوال خلو بیان کر دیا، ارشاد فرمایا اے حبیب یمنی تمہاری ایک لڑکی اندھی بہری اور لنگڑی ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ شفا یاب ہو جائے، جاؤ تمہاری لڑکی صحت یاب ہو گئی ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ حبیب یمنی کلمہ شہادت پڑھ کر دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے۔ پھر جب وہ اپنے گھر پہنچے تو دیکھا وہی لڑکی جو اپاہج تھی دروازہ کھول رہی ہے۔ دریافت کیا بیٹی ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ایک حسین و جمیل نورانی بزرگ تشریف لائے، مجھے کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کیے اور اپنا دست مبارک میرے بدن پر پھیرا تو میں اسی وقت شفا یاب ہو گئی۔ نیک طبیعت لوگ تو حق واضح ہونے کے بعد سر تسلیم خم کر لیے اور جن لوگوں نے اپنے دلوں کو شقاوت کا مرکز بنا لیا وہ روشن آیا تو کھلے معجزات کے مشاہدے کے بعد بھی انکار و مخالفت پر اڑے رہے اور دولت ایمان و سعادت اسلام سے محروم رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرمانے سے قبل اس کا نام یثرب تھا، یعنی بیماریوں و مصیبتوں والا شہر، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت سے وہ شفا و راحتوں والا شہر مدینہ طیبہ ہو گیا۔ اعلان نبوت کے وقت وہاں 2 مشہور قبیلے اوس و خزرج آباد تھے۔ ان لوگوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ دہر 11 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آنے والے قبائل کو دعوت اسلام دے رہے تھے کہ قبیلے اوس و خزرج کے کچھ لوگ سرکار کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن شریف کی چند آیت میں تلاوت فرمائی اور دعوت اسلام پیش کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جب انہوں نے آیت قرآنیہ سنی تو ان کے دلوں میں رغبت طاری ہو گئی اور دل موم کی طرح نرم ہو کر حق کی طرف جھک گئے، اور وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال مبارکہ و صفات کریمہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ وہی رسول محتشم ہیں، یہ وہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے مبعوث ہونے کا یہود ذکر کرتے ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ فوراً وہ تمام حضرات مسلمان ہو گئے اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے، واپس اپنے شہر جا کر تبلیغ اسلام کرنے لگے۔ دوسرے سال بھی حج کے موقع پر 12 اشخاص منا کی ایک گھاٹی میں خفیہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر کے داخل اسلام ہوئے، جن میں سے 10 صحابہ قبیلہ خزرج اور 2 اصحاب قبیلہ اوس کے تھے۔ ان حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایک ایسے معلم کو روانہ فرمائیے جو ہمیں احکام اسلام و تعلیمات دین سمجھائے اور ہمارے یہاں تبلیغ اسلام کریں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ یہ بیعت چونکہ منا کی گھاٹی عقبہ میں ہوئی اسی لیے اس کا نام بیعت عقبہ اولیٰ رکھا گیا، اور اسی سال ماہ رجب کی 27ویں رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے لیے اپنے جسد خواب مبارک کے ساتھ حالت بیداری میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمان اور 7 آسمان سے
عرش بری اور عرش الہی سے ماورا عرش جہاں تک رب نے چاہا تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے قرب خاص و دیدار پاک کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ طائف کی زمین میں دی گئی تکلیفوں اور مصیبتوں سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر گرانی اور خاطر آطر پر حزن طاری تھا۔ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تحسین کی خاطر اور آپ کو فرحت و مسرت عطا کرنے کے لیے اور خلقت پر اپنی قدر و منزلت آشکار کرنے کے لیے اپنے قرب خاص میں طلب کیا، آسمانوں کی سیر کرائی، جنت و دوزخ کا نظارہ کرایا اور اپنے دیدار سے نوازا۔ اس مقدس سفر کو قرآن شریف میں اسراء اور احادیث شریف میں معراج سے یاد کیا گیا۔ اسراء کے معنی ہے رات میں لے جانا اور معراج کے معنی ہے کمال عروج و بلندی۔ مسجد حرام کعبۃ اللہ سے بیت المقدس کا سفر اسراء کہلاتا ہے اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہی سے لامکاں تک کی سیر کو معراج کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے آسمانوں کی جسم اتھر و روح مبارک کے ساتھ سیر، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ اور حالت بیداری میں سر مبارک کی مقدس آنکھوں سے دیدار حق تعالیٰ کی نعمت سے سرفرازی، یہ سب رات کے مختصر حصے میں ہوا۔ یہ سفر مبارکہ طائف سے واپسی کے بعد اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت سے پہلے 12 نبوی 27 ماہ رجب کو ہوا۔ اکثر علماء یہ لکھتے ہیں کہ معراج شریف جملہ 34 بار ہوئی، جس میں ایک بار روح مبارک اور جسم اتھر کے ساتھ ہے، اور جو شخص روح مبارک اور جسم اتھر کی معراج کا انکار کرے وہ فاسق و بدعتی ہے، جیسا کہ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معراج حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ ہوئی، یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ کہے کہ معراج صرف روح کو ہوئی یا حالت نیند میں ہوئی تو وہ بدعتی، گمراہ گر اور فاسق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دولت کدے میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لاکھوں فرشتوں کے ساتھ، جن کے ہاتھوں میں نورانی قندیلیں تھیں، خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور اپنے کافور رخسار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تلووں سے لگائے۔ اس کی ٹھنڈک سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی آنکھیں کھولی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رب تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے زمزم کے پاس تشریف لے گئے، سینہ اقدس چاک کیا گیا، ایمان و حکمت سے لبریز تشت اس میں انڈیل دیا گیا اور سواری کے لیے براق لایا گیا، جس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نظر پڑتی وہاں قدم رکھتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے اور براق کو اس حلقے سے باندھا جس سے انبیاء اکرام کی سواریاں باندھی جاتی تھیں۔ تمام انبیاء اکرام وہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ سب کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ پھر آسمانوں کی سیر شروع ہوئی۔ مختلف طبقات پر مختلف انبیاء اکرام نے آپ کا استقبال کیا۔ پہلے آسمان پر ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے بشمول تمام انبیاء اکرام کہا، اے دیدار الہی کی صلاحیت رکھنے والی نبی مبارک، مرحبا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی تک پہنچے، جو انوار الہی کی تجلیات کا مقام تھا۔ اس کے آگے کیا ہوا، نہ زبان میں اس کے بیان کی قدرت ہے، نہ عقل سمجھنے کے قابل۔ محبوب و محب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، قرآن کریم اس طرح بیان فرماتا ہے، رب نے اپنے محبوب بندے پر وحی فرمائی جو وحی فرمانی تھی، سورۃ النجم، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف کیا، جس کا ذکر قرآن شریف میں اس طرح ہے، آپ نے جو مشاہدہ کیا دل نے جھٹلایا نہیں، سورۃ النجم۔ بے شک آپ نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائی، سورۃ النجم۔ کتاب شفا میں ہے، بہت سے صحابہ اکرام اور تابعین عظام یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، بے شک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو معراج شریف میں 2 مرتبہ دیکھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بلند نعرہ لگایا کہ پہاڑ گونجنے لگے اور فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے میرے رب کو دیکھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نور حق کو دیکھا ہے۔
حضرت امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاذ ہیں، فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر قسم کھاتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ کتاب شفا میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میرا مذہب وہی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا اتنی دیر تک کہے کہ سانس رک گئی۔ معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سواریوں پر سوار ہوئے، مکہ شریف سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر، سدرۃ المنتہا تک جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر، سدرۃ المنتہا سے عرش تک رفرف پر، عرش سے اوائے دانا تک اپنے نورانی خدم مبارک سے مکمل سفر مختصر سے وقفے میں تکمیل کرنے کے بعد جب واپس تشریف لائے اور قوم میں صبح اعلان کیے تو لوگوں نے انکار کیا اور طعن و تشنیع کرنے لگے۔ اس انکار سے بھی پتہ چلا کہ معراج جسمانی ہوئی تھی، اگر صرف روحانی معراج کی بات ہوتی تو وہ انکار نہ کرتے۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔